بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، زندگی کی جو نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ ایمان والے کو بھی دیتے ہیں اور کافر کو بھی دیتے ہیں. دونوں اپنی زندگیوں کی قدر بھی کرتے ہیں. کافر بھی اپنی جان کی، اپنی زندگی کی، اپنی صحت کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایک مسلمان بھی اپنی جان، اپنی زندگی، اپنی صحت کی قدر کرتا ہے. اور دونوں ہی اپنی زندگی کو کسی کام پر لگاتے ہیں. کافر اپنی زندگی کو دنیا کے اعتبار سے دنیا پہ لگاتا ہے کہ میری دنیا اچھی ہو جائے، کام کاروبار اچھا ہو جائے، دولت بہت ساری اکٹھی ہو جائے، بس میری دنیا بن جائے. اور ایمان والا جس کو آخرت پر یقین ہو، جنت اور جہنم کا یقین ہو، تو وہ اپنی زندگی کے ذریعے سے اس دنیا کی زندگی کو وہ آخرت کو بہتر بنانے میں لگاتا ہے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے. تو زندگی کی دولت تو دونوں کے پاس ہے، لیکن زندگی کو صحیح اور اچھے مقصد میں لگانے والا وہ ایمان والا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس 60 سالہ اور 70 سالہ زندگی سے اپنے اللہ کو راضی کر لوں، اپنی آخرت بنا لوں، اپنے آپ کو جنت کے قابل بنا لوں، اللہ کی رضا اور خوشنودی مجھے نصیب ہو جائے. یہ ایمان والے کا زندگی کا مقصد ہوتا ہے. اور کافر کیونکہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، تو اس کی ساری محنت صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے. بس دنیا اچھی ہو جائے، صحت اچھی ہو جائے، کام کاروبار اچھا ہو جائے، بس کھا لوں، پی لوں، سو جاؤں، بس یہ اس کی محنت کا میدان ہوتا ہے. تو زندگی دونوں کے پاس ہے. ایمان والے کے پاس بھی زندگی اللہ نے دی ہے اور کافر کے پاس بھی ہے. جیسے پیسہ ہو، دولت ہو، ایک سمجھدار انسان کے ہاتھ میں بھی دولت ہوتی ہے، وہ اس دولت سے بڑھاتا ہے اور اس دولت کو اچھی جگہوں پر لگاتا ہے، کام کاروبار لگاتا ہے، اور اپنی دولت کو آگے کے لیے محفوظ کرتا ہے کہ اتنا کما لوں گا، اتنے عرصے تک کھاتا رہوں گا. اور ایک نادان آدمی کے ہاتھ میں دولت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے بس ابھی کھا لو جو کرنا ہے، بس ابھی آئیے نا، ابھی کھا لو، آج کی فکر کرو، بس کھا پی کر فارغ کرو. تو آگے اس کو پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے.
تو ایمان والا اپنی زندگی کو دنیا پہ بھی لگاتا ہے، آخرت بھی لگاتا ہے کہ آگے بھی کام آئے، اور کافر اپنی زندگی کو کہتے ہیں بس آج دنیا میں جو ہے بس کر لو، جو مزے ہیں دنیا میں کر لو، بعد میں کوئی زندگی نہیں ہے. یہ اس کی سوچ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو شوق دلا رہے ہیں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی، مغفرت، جنت حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، شوق دکھاؤ، محنت کرو. تو جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں اللہ کے اس حکم کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، قرآن کی اس آیت کو سمجھتے ہیں، تو وہ تو اپنی محنت بڑھا دیتے ہیں. رمضان آیا، اپنی محنت بڑھا دی. ویسے بھی وہ اپنی محنت بڑھا کے رکھتے ہیں، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں. اور جن کے دلوں میں ایمان کمزور ہوتا ہے تو عام زندگی بھی ان کی ایسی گزر رہی ہوتی ہے اور رمضان بھی ان کا ایسے گزر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے قرآن میں، سابقوا الی مغفرت، دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرو، آگے بڑھو. سابقوں کا معنی ہوتا ہے مقابلہ، مسابقہ، کمپٹیشن. دنیا میں جیسے ہم کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ مجھ سے کاروبار میں آگے جا رہا ہے، اس کی دولت بڑھ رہی ہے، اس کے پاس ایک گاڑی سے 2 گاڑی، ایک فیکٹری سے دوسری، تو ہم کہتے ہیں کہ میں بھی آگے بڑھوں گا. اس کو کہتے ہیں عربی میں سابقو. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں یہ جو سابقو ہے نا دنیا والا، یہ آخرت والا بناؤ کہ اللہ کی مغفرت میں، جنت میں مقابلہ کرو. ابھی مقابلہ کیسا ہوتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اس چیز کو سمجھا کرتے تھے، اس لیے کیونکہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ایسا ایمان تھا کہ وہ دنیا کی فکریں کم رکھا کرتے تھے، آخرت کو بنانے کی فکر زیادہ کرتے تھے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے. میں اللہ کے پاس سب نے جانا ہے، اللہ کے سامنے سب نے حاضر ہونا ہے. تو جس کو اللہ کے پاس جانے کا جتنا زیادہ یقین ہوگا وہ اتنا ہی وہاں جانے کی تیاری کرے گا. جس کو یقین نہیں ہوگا وہ اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضرت سے کہے گا قرآن کریم کا مضمون ہے اللہ دوبارہ جانے دے دیے، اب جاؤں گا تو لے کر آؤں گا. اللہ تعالیٰ اس سے کل قیامت کے دن جب پوچھیں گے غافل ایمان والے سے جس نے اپنی زندگیاں غفلت میں گزاری، کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیں، اخرنا الی اجل قریب، آپ ایک مہلت مجھے دے دیں، میں جاتا ہوں ابھی، اور اب جا کر میں وَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بہت نیک کام کروں گا، بہت صدقے خیرات کروں گا. اللہ فرمائیں گے نہیں یؤخر اللہ، مہلت کا وقت ختم، مہلت کا وقت ختم. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی بھی ہے، ہم اس مہلت سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، ہم اس مہلت سے اللہ کو راضی بھی کر سکتے ہیں. اس مہلت کا صحیح فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ نے اٹھایا. اس مہلت کا صحیح فائدہ وہ ایمان والے، وہ مخلص اللہ کے نیک بندے اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان بیٹھا ہوا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابہ آئے جو مالی لحاظ سے کمزور تھے، یعنی صدقہ اور خیرات کے پاس ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ صدقہ کریں، خیرات کریں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول، یہ جو مالدار صحابہ ہیں یہ تو ہم سے آگے نکل گئے ہیں، کیوں؟ یہ مال سے صدقے خیرات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے. جس کو کہتے ہیں مسابقہ، فکر ہو رہی ہے یہ ہم سے آگے کیوں نکل گئے. یہ ہے اصل مسابقہ. کیا یہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، صدقے اور خیرات نکالتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم صدقہ اور خیرات نکال نہیں سکتے، ہم پیچھے رہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں ایک عمل بتا دیتے ہیں، تم وہ عمل شروع کر دو، مالداروں کے برابر ہو جاؤ گے ثواب میں. کیا عمل ہے؟ کہا ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. یہ اس کا اتنا ثواب ہے
کہ ایک آدمی اپنا مال خرچ کرے اور ایک آدمی تسبیحات پڑھے، برابر ہو جائے گا. یہ مقابلہ ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی غزوے پر جانا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے، کافروں سے مقابلہ ہے، جلدی جلدی مال جمع کرو. تو حضرت عمر نے کہا کہ آج میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑوں گا. آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر موقع پر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، آج میں ان کو پیچھے چھوڑوں گا. تو کیا کیا، اپنے گھر کا سارا مال جمع کیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے رکھ دیا. خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ نے پوچھا، اے عمر کیا لائے؟ کہا سارے گھر کے سامان کو جمع کیا، سارے سامان کو، کھانے پینا، پہننا رہنا اوڑھنا سب. آدھا سامان اللہ کے راستے کے لیے. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق بھی آئے سامان لے کر، خوب سامان سارا اٹھا کر لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ اللہ کے رسول سارے گھر کی جھاڑو لگائیے. جو سارا گھر ایک ساتھ جمع ہو گیا سامان سارا، وہ سارا سامان اٹھا کر لے آئے ہو. پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول. حضرت عمر یہ منظر دیکھ کر کہنے لگے، دل میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ اے عمر، ابو بکر سے نیکیوں میں تو آگے نہیں نکل سکتا، ابو بکر سے نیکیوں میں تو آگے نہیں نکل سکتا. میں اس بات کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں سابقو، نیکیوں میں مقابلہ کرو. نیکیوں میں مقابلہ صحابہ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. اب ہمارے دلوں میں دنیا اتنی گھس گئی ہے، دنیا کی محبت اتنی آ گئی ہے کہ ہمیں نیکیوں کا مقابلہ سمجھ میں نہیں آتا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی عبادت بڑی مشہور ہے. سارا دن حدیث کا درس دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں. حدیث پڑھایا کرتے تھے سارا دن، اور رات کو اللہ کے سامنے تہجد میں عبادت میں ایسے کھڑا ہوا کرتے تھے اپنے گھر کی چھت پر کہ جیسے کسی نے زمین میں کوئی لکڑی گاڑ دی ہو، وہ لکڑی جس طرح سیدھی کھڑی رہتی ہے، ٹیڑھی میڑھی نہیں ہوتی، ہلتی جلتی نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک بھی رات بھر اللہ کے سامنے اس طرح قیام اللیل کیا کرتے تھے پورے سال، صرف رمضان میں نہیں، پورے سال اس طرح عبادت کرنا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے برابر میں ایک مزدور آدمی رہا کرتا تھا، لوہار تھا، لوہے کا کام کرتا تھا. اس کا انتقال ہوا. کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا ہے. تھا لوہار لیکن منزل اور مقام اور مرتبے بڑے اونچے ہیں، جنت میں مزے کر رہا ہے، گھوم رہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں یہ مناظر. خواب کا آنا اور سچے خوابوں کا آنا یہ بھی دین اور ایمان کا حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث میں انکار نہیں کیا. ہاں جھوٹے جھوٹے خواب بیان کرنا، جیسے کہ بعض لوگ اپنی بزرگی اور اپنی لوگوں کے درمیان شہرت بٹھانے کے لیے جھوٹے جھوٹے خواب اپنے بارے میں سناتے ہیں، یہ غلط ہے. تو وہ عبداللہ بن مبارک کے برابر میں جو پڑوسی تھا اس کو کسی اور نے خواب میں دیکھا یہ جنت میں مزے کر رہا ہے. حیران ہوا، لوہار تھا، جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ تو اس کے گھر گیا اور اس کے گھر والوں سے جا کر پوچھا کہ بھئی یہ تو لوہار تھا، اس کا ایسا کون سا خاص عمل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں اتنا اونچا مقام دے دیا؟ تو اس کے گھر والوں نے بہت زیادہ سوچنے کے بعد کہا کہ کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں تھا. ہاں 2 باتیں ان کے اندر تھیں، 2 چیزیں تھیں. کیا 2 چیزیں تھیں؟ کہا دن بھر یہ مزدوری کیا کرتے تھے، لوہا کاٹا کرتے تھے. تو لوہار جو ہوتا ہے وہ لوہے کا کام کرتے ہوئے مشقت والا کام ہے، تھک جاتا ہے. تو جب رات کو آتے تھے تھک جاتے تھے. ہمارے پڑوس میں عبداللہ بن مبارک رہتے تھے
تو جب وہ عبداللہ بن مبارک رات کو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ ہمارے جو گھر کے فرد تھے لوہار، یہ عبداللہ بن مبارک کو دیکھا کرتے تھے عبادت کرتے ہوئے چھت پر، تو حسرت سے کہتے تھے کاش کہ میں بھی ایسی عبادت کرتا، کاش کہ میں بھی ایسی عبادت کرتا، لیکن کیا کروں، لوہار ہوں، محنت بہت کرتا ہوں، ہمت نہیں ہوتی۔ بس یہ حسرت تھی نا، حسرت، کسی اچھے کام کی حسرت کا ہونا بھی انسان کو ثواب تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے اندر سے تو حسرت بھی ختم ہو گئی، ہمارے اندر سے تو حسرت، یعنی عبادت کرنا تو ختم ہوا، عبادت تو ختم ہوئی، حسرت بھی ختم ہو گئی ہے، کسی چیز کا اچھے کام کا شوق رکھنا۔ تو ایک تو ان کا یہ عمل تھا کہ رات کو روزانہ سونے سے پہلے عبداللہ بن مبارک کی عبادت کا تذکرہ کرتے اور گھر والوں سے کہتے کہ عبداللہ بن مبارک خوش نصیب ہے، کتنا خوش نصیب ہے، دیکھو کیسے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اگر میرے پاس بھی ہمت ہوتی اور میرا بھی کوئی کام ہلکا پھلکا ہوتا تو میں بھی ایسی عبادت کرتا۔ بس یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ اور دوسرا کام یہ تھا کہ لوہار تھے لیکن نماز کے بڑے پابند تھے، لوہار تھے، نماز کے بڑے پابند تھے۔ لوہا کاٹ رہے ہوتے تھے، لوہا گرم کرتے تھے، لوہا جب اچھی طرح گرم ہو جاتا تھا پھر اس کو چوٹ مارنی ہوتی جس سے لوہا کٹتا ہے، تو لوہا بعض دفعہ ایسا کرتے کہ بٹی میں ڈال کے دیر تک گرم کرنے کے بعد جب لوہا توڑنے کے لیے ہتھوڑا اٹھاتے اور ہتھوڑا مارنے کے لیے جب اٹھاتے اور یہاں اذان کی آواز آ جاتی تو پھر وہ ہتھوڑا پیچھے پھینک دیا کرتے تھے۔ ہتھوڑا سے ایک چوٹ مارنی ہوتی تھی جس سے لوہا توڑنا ہے، لیکن وہ ایک چوٹ بھی نہیں مارتے تھے کہ اب اللہ کا حکم ہے کہ اب سب کچھ چھوڑو مسجد آ جاؤ۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ بس اب کام کاروبار نہیں ہے، اب کامیابی نماز میں ہے، مسجد میں ہے۔ تو کہا کہ یہ ان کا دوسرا معمول تھا کہ کتنے مصروف ہوں، اذان کی آواز کام میں آ جائے تو اپنا سارا کام چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی عبادت کو جاتے۔ تو اس خواب دیکھنے والے نے یہ کہا کہ واقعی یہ دو عمل ایسے ہیں کہ ان دو عمل کی برکت سے اللہ نے اس کو وہ عبداللہ بن مبارک والا مقام اور مرتبہ جنت میں دے دیا۔ ایک عام آدمی تھا نا، لیکن کیا تھا، دل میں عبادت کا شوق تھا، جذبہ تھا، حسرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حسرت اور شوق پر ہی نواز دیا۔ اگر سچی طلب اور سچی حسرت اور سچا شوق ہو، عبادت کا ذوق ہو تو انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی مثالیں ہیں، پوری رات عبادت میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کو شوق دلا رہے ہیں، عبادت کرو بھائی، عبادت کرو۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہمارے حضرت نے سنایا، خود دیکھا حضرت نے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ رمضان میں تراویحوں کا معمول اس طرح تھا کہ عشاء کے بعد ان کی تراویح شروع ہوتی تھیں، تہجد سے آدھا گھنٹے پہلے ان کی تراویح ختم ہوتی تھی۔ اصل قیام اللیل یہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جس نے رمضان کی راتوں کو عبادت اور قیام اللیل میں گزارا اس کی مغفرت۔ اعلیٰ درجے کی قیام اللیل اور اعلیٰ درجے کی راتوں کی عبادت یہ ہے کہ عشاء کے بعد ان کی حضرت کی تراویح شروع ہوتی اور سحری سے آدھا گھنٹے پہلے، اتنی دیر پہلے کہ لوگوں کو سحری کرنے کا موقع مل جائے۔ اور یہ کوئی اکیلے نہیں پڑھتے تھے، اکیلے تراویح نہیں پڑھتے تھے، حضرت کی پیچھے تراویح پڑھنے کے لیے لوگ دور دراز سے نہیں، دوسرے شہروں سے آیا کرتے تھے۔ پورے پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ کراچی آیا کرتے تھے حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے تراویح پڑھنے کے لیے، کہ بھئی رمضان اگر صحیح گزارنا تو حضرت کے پاس گزاریں گے۔ اور ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم ہوتا تھا، روزانہ 10 پارے پڑھے جاتے تھے۔ عشاء کے بعد شروع ہوتے تھے، سحر تک 10 پارے، اور حضرت خود پڑھایا کرتے تھے 10 پارے۔ کیا قرآن کا عشق تھا، اور کیا رمضان کو قیمتی بنانا وہ لوگ جانتے تھے کہ رمضان قیمتی کیسے بنے گا۔ رمضان کے دنوں کو اللہ تعالیٰ نے روزے سے مخصوص کیا کہ پورا دن عبادت میں گزر رہا ہے، لیکن روزہ سحری سے شروع ہوا اور غروب میں ختم ہوا۔
تو رمضان کے دن کو اللہ نے روزے سے گھیر لیا کہ ایک ایسی عبادت میں ہمیں لگا دی کہ ہمارا پورا دن عبادت میں شمار ہو رہا ہے. روزہ 1 گھنٹے کا نہیں ہے، 2 گھنٹے کا نہیں ہے. روزہ صبح سحر سے ہے اور غروب تک ہے، یعنی دن کا آغاز، دن کا اختتام، پورا دن اللہ. دیکھیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات کو عبادت میں اس طرح لگا رہے ہیں کہ پورا وقت عبادت میں گزر جائے. اب ایک روزے دار ہیں، ہم پورے دن عبادت میں ہیں. سمندر کی مچھلیاں ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہیں، فرشتے ہمارے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں. اللہ کی روزے دار اپنی دعائیں کر رہا ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اگر صحیح روزہ رکھا ہوا ہے. حلال حرام کی تمیز ہے، گالم گلوچ جھگڑے فساد نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، خیانت نہیں ہے. عبادت میں لگے ہوئے سارا دن عبادت ہو رہی ہے. جیسے نماز شروع کی، اللہ اکبر، عبادت شروع ہو گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب عبادت ختم ہوئی ہے. روزہ سحری کھا کر نیت کر لی، عبادت شروع ہو گئی ہے. افطار کریں گے، عبادت اس وقت تک ختم ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو اس طرح کیا کہ پورا دن عبادت میں آ گیا، پورا دن عبادت میں روزے سے آ گیا، اور پوری رات عبادت میں آ گئی قیام اللیل سے. پوری رات عبادت میں آ گئی تراویح اور قیام اللیل سے. اس لیے اللہ والے تراویح پڑھنے کے بعد اپنے اوقات کو قیام اللیل میں پورا گزارتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، دن میں 1 قرآن، پورے دن میں تراویح میں 1 قرآن، یعنی تراویح میں پورے مہینے 1 قرآن چلتا تھا، 1 پارہ پڑھتے تھے. اور روزانہ رات کو، ہر رات کو 1 قرآن. 61 قرآن ختم کیا کرتے تھے. 61 قرآن. یعنی یہ ایسی باتیں ہیں کہ ہمیں یقین بھی شاید نہ آ رہا ہو، لیکن ایسا ہوا ہے. اللہ والے جن کو رمضان کی پہچان دی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سارے سال جو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، سارے سال میں جتنی رحمتیں برستی ہیں، پورے سال کے مقابلے میں اس 1 مہینے میں رحمتیں برستی ہیں. یعنی سارے سال کی 12 مہینے کی رحمت اللہ 1 مہینے میں برسا دیتے ہیں. اتنا رحمتوں والا مہینہ ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی والا مہینہ ہے. جس کسی نے اس مہینے کی قدر کری اور جس کسی کو اس مہینے کی قدر کرنا نصیب ہو گیا کہ اس نے صحیح طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں گناہوں سے بچاتے ہوئے گزار لے. دیکھیں عبادت ایک کام ہے، گناہوں کو چھوڑنا دوسرا کام ہے. اب اگر کوئی شخص بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے لیکن جھوٹ بھی چل رہا ہے، گالیاں بھی چل رہی ہیں، حرام کمائی بھی چل رہی ہے، نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی چل رہے ہیں، روزے کا پاس اور خیال نہیں کہ روزہ ہے میرا، سب کچھ چل رہا ہے، تو یہ ایک ایسی عبادت ہے. عبادت کے 2 حصے ہیں، ایک طرف اللہ کو راضی کرنے والے کام اور ایک طرف اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچانا ہے. اللہ کی عبادت والے کام بھی خوب کرنے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بھی اپنے آپ کو خوب بچانا ہے، بس پھر ہم صحیح معنوں میں عبادت گزار بنیں گے. اس لیے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں دیا ہے. اس مہینے کو خوب عبادتوں میں لگانے کی کوشش کریں، اور بالخصوص رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں تو ایسے ہو جاتے تھے کہ گھر والوں سے بھی الگ ہو جاتے تھے. آخری عشرے میں اپنے گھر والوں سے بھی الگ ہو کر مسجد میں آ جاتے تھے. اور آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ آتا ہے حدیث میں کہ آپ اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، تہبند ٹائٹ کر لیا کرتے تھے. تو علماء نے اس کے 2 مفہوم نکالے، ایک یہ کہ گھر والوں سے الگ ہو جاتے تھے، یعنی ان کے قریب نہیں آتے، دوسرا یہ کہ عبادت میں اپنی تہبند کس لیتے تھے. آخری عشرے کی ہر رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات سے قیام اللیل کرتے تھے صبح تک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عشرے کی عبادت سب سے زیادہ ہوتی تھی پہلے عشرے کے مقابلے میں. ہمارے ہاں پہلے عشرے میں پھر عبادت نظر آتی ہے، آخری عشرے میں تو عبادت نہیں ہوتی، بازار ہوتا ہے. آخری عشرے میں ہمارے ہاں تو بازار، خریداری، عید کی کپڑوں کی، عید کے دن کی کھانے پینے کی، وہ عید کے دسترخوانوں کی، عید ملن پارٹیوں کی ساری خریداری آخری عشرے میں ہوتی ہیں. یعنی آخری عشرہ جو رمضان کا سب سے قیمتی عشرہ ہے، یعنی سارے سال کی سب سے قیمتی راتیں آخری عشرے کی راتیں، جن راتوں میں شب قدر، جن راتوں میں قرآن کریم نازل ہوا، اتنی بہترین راتیں، وہ راتیں ہم اپنی بازاروں کی نظر کرتے ہیں. اتنے بازار آباد ہوتے ہیں کہ بازاروں سے قریب گزرنا بھی عذاب ہوتا ہے، کہ اگر کوئی انسان بازاروں کے قریب سے گزر جائے تو گھنٹے اس کے راستے میں ٹریفک میں جام ہو جائیں، ضائع ہو جائیں.
اتنا ہم لوگوں نے رمضان کی ناقدری کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہم سے نعمتوں کا چھن جانا اور مصیبت اور مصائب کا آنا اور اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جانا اور پریشانیوں کا سامنا، ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو کام، جو مہینہ، جو دن جس کام کے لیے بنایا تھا اللہ نے، ہم نے اللہ کو کہا ہم یہ نہیں کریں گے. جیسے یہودیوں نے، عیسائیوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بھائی ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، ہفتے کے دن عبادت کا دن ہے، اس دن شکار نہیں کرنا. قرآن کریم میں آیا ہے کہ یہ دن عبادت کا دن ہے، اس دن شکار نہیں کرنا. ان لوگوں نے کہا ہم تو اس دن شکار کریں گے، اور شکار کرنے کے طریقے بدل دیے، مچھلی کا شکار ہم کریں گے. تو انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا، سب کی شکلیں بندر والی بن گئی، سب معاشی لحاظ سے فقیر ہو گئے. کیوں؟ جس دن کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا تھا انہوں نے کہا نہیں ہم اس دن بھی کام کاروبار کریں گے، دنیا بنائیں گے. اللہ نے سب پر عذاب مسلط کیا، مختلف عذاب آئے. آج بھی وہی ہے کہ پورے 11 مہینے اللہ نہیں کہتے کہ عبادت کرو. ایک مہینہ اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے، ہم نے کہا یہی مہینہ سیزن لگانے کا ہے کاروبار میں، یہی مہینہ پیسے بنانے کا ہے، یہی مہینہ پورے سال کی کمائی کا ہے. اس لیے دکاندار رمضان میں زیادہ مال بھرتے ہیں، زیادہ مال بھر رہے ہوتے ہیں. اگر سمجھ ہو اور ایمان ہو، سمجھ ہو اور ہمارے اندر ایمان ہو تو ہم کہیں گے بھائی رمضان میں کام ہی نہیں کرنا. سمجھ ہو اور ایمان ہو اور اس مہینے کی حقیقت کو جانتے ہوں تو ہم کہیں رمضان میں کام ہی نہیں کرنا. بھائی روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے، 11 مہینے میں اللہ روزی دیں گے، اس مہینے بیٹھ کے کھائیں گے، عبادت کریں گے، بس اس مہینے میں نہیں کمائیں گے. اگر ایمان ہو. لیکن ایمان تو ہمارا کمزور ہو گیا نا. جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہو رہے ہیں، قرآن سے دور ہو رہے ہیں، حدیث سے دور ہو رہے ہیں، دینی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، تو ایمان تو ہمارے اندر سے ختم ہو گیا، ختم، مٹتا جا رہا ہے. حقیقت ایمان ختم ہو گئی ہے. ہم مقصد زندگی کو بھول گئے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کر رہے ہیں. اس لیے ہم پریشان بھی ہیں. اپنی پریشانیوں کا واحد حل اللہ کی مرضی اور منشا کو پہچاننا ہے کہ اس وقت اللہ کیا چاہ رہے ہیں. بس اس وقت اللہ کیا چاہ رہے ہیں، اس وقت اللہ کو کیا پسند ہے. اس وقت مثال ہے کسی کے بوڑھے ماں باپ بیمار ہیں، ان کو شدید ضرورت ہے ہماری، اور ہم اس وقت، میں تو نماز پڑھنے مسجد جاؤں گا، اس وقت اللہ کی چاہت یہ ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں. ایک مثال دے رہا ہوں اللہ کی چاہت کیسے پوری ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، عبادت کا مہینہ ہے. اس وقت اس مہینے میں اللہ کی چاہت یہ کہ بھئی دن میں اچھا روزہ رکھو، رات کو قیام اللیل کرو، عبادت کرو، تہجد پڑھو، دعائیں کرو، تلاوت کرو. یہ ہوتا ہے. یہ رمضان کی راتیں سونے کی نہیں ہے، دن میں نیند پوری کر لینی چاہیے. ایسے ترتیب بنائیں کہ رات کو جلدی سوئیں، کم سے کم 3:30 بجے 4 بجے اٹھ جائیں. روزانہ کی رات 1 گھنٹہ کم از کم اللہ کی عبادت دیں تہجد میں، اور اس آدھے گھنٹے میں تلاوت کریں، نفل پڑھیں، 4 6 8 نفل پڑھیں، 20 25 منٹ کی دعا کریں. تراویح پورے مہینے ایسے پڑھیں کہ 1 رکعت بھی نہ چھوٹے، 1 رکعت بھی نہ چھوٹے پورے مہینے. تراویح کی عبادت رمضان کی عبادت ہے. پورے سال تو کوئی مسجد میں تراویح نہیں پڑھاتا. پورے سال میں اگر میں اعلان بھی کروں گا آج 20 رکعت تراویح ہوں گے تو میں اکیلا ہی کھڑا ہوں گا، کوئی نہیں رکے گا. رمضان کی عبادت ہے تراویح. یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے قیام اللیل. اس کو رمضان میں بھی نہ پڑھنا، چھوڑ کے چلے آنا کوئی ضروری تو نہیں ہے. سب یہی کہہ کر جاتے ہیں نا، اگر کسی سے کہیں آپ تراویح نہیں پڑھتا، کیوں نہیں؟ ضروری تو نہیں. ضروری تو خیر کچھ بھی نہیں ہے. ضروری تو خیر تہجد بھی نہیں ہے، ضروری تو افطار کی دعا بھی نہیں ہے. لیکن افطار کے وقت اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں. ضروری تو نہیں ہے افطار کے وقت دعا. تو ضروری تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا بھی نہیں ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. ضروری تو صدقہ کرنا بھی نہیں ہے. لیکن کل قیامت کے دن اس ضرورت کا پتہ چلے گا کہ ضروری کیا تھا اور کیا ضروری نہیں تھا. وہ وقت جب ایک نیکی کے لیے انسان جائے گا اپنے سگے بھائی کے پاس تو وہ کہے گا بھاگ یہاں سے، مجھے بھی نیکی کی ضرورت ہے. اس وقت پتہ چلے گا کہ ضروری کیا تھا اور کیا نہیں ہے. آج تو نہیں ہے ضروری. ایک سجدے پر تراویح کی ایک سجدے پر 1,500 نیکیاں مل رہی ہیں. اتنی ساری نیکیاں اگر کوئی روزانہ جمع کر لے، 20 رکعت پڑھے گا، 40 سجدے ہوں گے، 1,500 نیکیاں. اور اس کے ساتھ جنت، ہر سجدے پر جنت میں ایک محل مل رہا ہے. اتنی ساری نیکیاں مل رہی ہیں. ضروری تو کچھ بھی نہیں ہے. واقعی ضروری کچھ نہیں ہے.
لیکن کل قیامت کے دن جب حدیث قرآن کریم میں آتا ہے کہ ایک ایک نیکی کو لوگ بھاگتے ہوں گے، بیوی کے پاس جائے گا شوہر، ایک نیکی دے دو، بیوی کہے کہ بھاگو یہاں سے، دنیا کا رشتہ تھا، یہاں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ باپ بیٹے کا رشتہ ختم، ایک نیکی دے دو، ایک نیکی کی ضرورت ہے، کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا، تو کل محشر کے میدان میں معلوم چلے گا کہ ضروری کیا ہے۔ ابھی تو کچھ بھی ضروری نہیں ہے، ابھی تو ذرا سے کسی سے کچھ کہو، سمجھانے کی بات کرو کہ بھائی کچھ آخرت کے لیے کچھ بنا لیں، تو ضروری تو نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک قرآن کریم کا تراویح میں سننا، یہ بھی سنت ہے، اور پورے مہینے 20 رکعت تراویح پڑھنا، یہ بھی سنت ہے، لیکن وہ ضروری تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے، بس ضروری نہیں ہے تو نہیں ہے۔ وہ قیامت کے دن معلوم چلے گا ہمیں کہ ضروری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کو